سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو اور اسے پتہ نہ ہو تو کیا یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے؟ بالکل، یہ نسل در نسل کیونکہ جادو جب تک ختم نہیں ہوگا یہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس لیے جادوگر کی گردن اتار دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہن جو ہے آج ہمارے نزدیک تو وہ بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے نا، جو کیا کرتا ہے، جو دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا دیتا، ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہے بندہ، اس کو جانے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں اس کو ذلیل کرنے کا، جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طرح ایک کاہن کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت زیادہ وہ نا بس بندے کو دیکھتا ہے تو اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے۔ آج بھی پاکستان انڈیا میں لوگ موجود ہیں، وہ بندہ پہلے دن جاتا ہے تو اس کا سارا ماضی بتا دیتے ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں، جو اس نے دن میں کیا 100% صحیح بتاتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے کل بھی میں نے اپنے درس میں ایک حدیث بیان کی تھی، صاحب ابن سیاد والی، نبی کے دور میں بھی ایسا تھا۔ اس کے پاس کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پکڑا؟ اس کو لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہاتھ کیے، مٹھی بند کی، اس کے سامنے اس کو بولا بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ سکھا رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں، ایسے بندوں کو ہزاروں لاکھوں میں تم لوگ ذلیل کر سکتے ہو۔ اس نے کہا اس میں کنکری ہیں، کتنی ہیں؟ اس نے بولا اتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کھولا تو اس میں کنکریاں تھیں، جتنی اس نے بتائیں اتنی تھی، جتنی بتائی اتنی تھی۔ اب پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہاتھ لے کر گئے، پھر مٹھی بھری، پھر پوچھا کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں کنکریاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ کہتا ہے پتہ نہیں۔ پہلی جو عمر رضی اللہ عنہ نے گن کے اٹھائی تھی اس کو پتہ چل گیا، کیونکہ یہ حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کاہن آپ کے دماغ کو پڑھ لیتا ہے اپنے شیطان کے ذریعہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کاہن خبیث تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت کے لیے گئے اس کے پاس، اس خبیث کو گھمنڈ تھا اپنے اوپر۔ اس نے بولا تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ میں تو تیرے ساتھ دو کو بھی دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے میں تو سمندر کا تختہ بھی دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو شیطان کا ہے۔ کہتا ہے میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کر رہا ہے، آپ تحقیق کر لیں، حدیثوں میں یہ بات آپ کو صحیح حدیثوں میں ملے گی، یہ نہیں کہ کوئی من گڑت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی تلاوت کی، سورہ دخان کی کچھ آیات کی۔ اس کے لیے تو قرآن نئی چیز تھی۔ کہنے لگا کہ جو تو نے پڑھا ہے میں سمجھ تو نہیں سکا، مگر دکھ تو نے کہا ہے نا، کہ دخان، دکھ کا لفظ تو وہ اس نے اچکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے۔ تو وہ بندہ ہمارے نزدیک سب سے پہنچا ہوا ولی بن جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ شیطانیت ہے، یہی کہانت ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایک جو جن اللہ نے پیدا کیا وہ آپ کے گھر کا بھیتی ہے، وہ آپ کے سارے معاملات، سارے راز جانتا ہے۔ وہ اس کے پاس جو شیطان ہے وہ آپ کے شیطان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کی ساری باتیں پوچھتا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتا جا رہا ہے۔ تمہارا یہ نام ہے، تمہاری اتنی بیٹی ہیں، تم نے یہ کیا، آج تمہارے گھر میں یہ کچھ ہوا۔ اس سے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے سامنے ایسا کوئی کام کریں، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بتا سکے گا۔ اور مت شبہ بازیوں پر اپنا ایمان کھڑا رکھا کریں۔ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو، آگ کو پھانکتا دیکھو تو وہ شیطان ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولیوں کی نشانی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، ولیوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے، ایسے ہوتے ہیں نہیں نا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ولیوں کی پہچان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا